اطاعت ولی امر، اطاعت الہی، اطاعت رسول، اطاعت اولی الامر کس طرح سے کرنا ہے، کس طرح سے نبھانا ہے، آج کی شب اندازہ لگائے۔ آج کی شب جو اولی الامر کی اطاعت میں، جو خدا اور رسول کے اطاعت میں، جو الہی راستوں پر گامزن صالح افراد آج کربلا میں موجود ہیں۔ جس پرچم کے سائے تلے ہم جی رہے ہیں، اس پرچم کا نام پرچم عباس ہے۔ در حقیقت دیکھا جائے تو یہ پرچم پرچم الہی ہے، یہ پرچم پرچم رسالت ہے۔ جب خیبر میں اس پرچم کے لیے لوگوں نے بہت ارمان رکھا دل میں، رسول اللہ نے کہا کل میں پرچم اسے دوں گا جو غیر فرار ہوگا، کل پرچم اسے دوں گا جو غیر فرار ہوگا۔ تو جب مولا علی کو خیبر میں رسول اللہ نے پرچم دیا، جب تک یہ پرچم رسول اللہ کے ہاتھ میں تھے، اس پرچم کے سائے تلے مختلف قسم کے لوگ بستے تھے، منافق بھی، مشرک بھی، کافر بھی، لیکن اس پرچم کے سائے تلے ہر قسم کے لوگ تھے۔ اسی لیے اللہ نے سورہ منافقین کو نازل کیا، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ۔ اے میرے حبیب، اذا جاءک، یہ جو آپ کے پاس آ رہے ہیں یہ سب منافق ہیں، یہ جو شہادت دے رہے ہیں، قالوا نشهد انک لرسول اللہ، ہم سب مل کے شہادت دیں گے، ہم گواہ ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جو شہادت دے رہا ہے آپ کے پاس آ کر کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ سب کے سب منافق ہیں۔ یہ کرتا کیا تھا؟ اللہ کے رسول کے بارگاہ میں آتا تھا، اللہ کے رسول سے کہتا تھا ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ حکم کریں، ہم آپ کے اطاعت گزار ہیں، ہم آپ کے باروار ہیں، ہم آپ کے پیروکار ہیں، آپ جو کہے ہم تیار ہیں۔ اگر بے گروہ میں جا کر کفار و مشرکین سے کہتے تھے ہم محمد عربی کو بس دھوکہ دینے جا رہا، ہم تو حقیقت میں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا کہ دیکھو اے میرے حبیب یہ جو آ رہے ہیں آپ کے پاس یہ سب کے سب منافق ہیں، یہ در حقیقت یہ دلوں سے ایمان نہیں لایا، یہ زبانی حد تک آپ کے قریب ہے۔ تو پتہ چلا رسول اللہ کے پرچم میں منافقین موجود تھے، بہت خطرناک مراحل تھا۔ سامنے والے دشمن کو پہچاننا آسان ہے، سامنے والے دشمن پہ وار کرنا آسان ہے، مگر بیچ میں جو منافق طبقہ ہے ان کو پہچانا بہت مشکل ہے۔ یہ آج میدان جنگ سے لے کر گھر کی دہلیز تک دیکھا جائے، ہر فیلڈ میں، ہر مرحلے میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں کہ وہ کچھ اور زبانی، کچھ اور باطنی، کچھ اور، اسی کو کہتے ہیں منافق۔ اس منافق سے بچ کے رہو، منافق وہ خطرناک سام ہے جو آپ کو پہچانے میں بہت مشکل ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول اس مشکل سے گزرا ہے، اللہ کے رسول کی زندگی اس مشکل سے گزرا ہے۔ جب پرچم علی کے ہاتھ میں آیا، علی کے ہاتھ میں بھی بہت خطرناک تھا، اس پرچم کے سائے میں بھی کچھ ایسے لوگ موجود تھے، یہ خارجی کہاں سے نکلے؟ یہ علی کے پرچم کے سائے سے تو نکلے ہیں، خارجی، یہ نصیری۔ بس یہ پرچم جب علی کے بعد کربلا میں جب حضرت عباس کے ہاتھ میں آیا تو کربلا میں خالص وہ لوگ اس پرچم کے سائے تلے ہیں جو آج کی شب حسین کو یقین دلانے کے لیے اپنے تلواروں کو گردن پر رکھے، کہہ رہے ہیں اپنا رسول اللہ اگر یقین نہ آئے تو ابھی حکم دے ہم اپنے گردنوں کو اڑا دیں گے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ یہ ہے اللہ کے رسول،
یہ ہے پرچم عباس، یہ در حقیقت پرچم الہی ہے جو اللہ کے رسول سے ہوتا ہوا کربلا میں پہنچا ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں سے، ان افراد سے بچنے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ منافقین بہت مشکل ہے۔ رسول اللہ نے تبھی تو ایک مرحلے پہ مسکراتے ہوئے رسول اللہ نے کہا ان منافقین کے بارے میں، جب اللہ نے حضرت علی کو اپنے گھر میں پیدا کروایا، جب حضرت علی گھر میں پیدا ہوئے تو فاطمہ بنت اسد 3 دن کے بعد گھر سے باہر نکلی تو فاطمہ بنت اسد تھوڑے حیرت پہ تھی کہ دیکھو 3 دن تک بچے نے نہ دودھ پیا ہے نہ آنکھیں کھولی ہے، ماں ہے نا تو رسول اللہ کو دے گا۔ رسول اللہ نے کہا دو علی مجھے، جیسے علی رسول اللہ کی گود میں آئے تو اللہ کے رسول کی گود میں آتے ہی علی نے آنکھیں کھولی، سب سے پہلے زیارت اللہ کے رسول کی اور اللہ کے رسول کے کرنے کے بعد سورہ مومنین کی تلاوت کی۔ اللہ کے رسول سے کہا یا رسول اللہ آپ حکم کرے تو علی توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں؟ یہ ہے امیر المومنین جو اللہ نے اپنے گھر میں پیدا کیا۔ ایک مرتبہ جب ابو طالب نے اپنے بچے کو گود میں اٹھایا، اپنے بچے کو گود میں اٹھا کر گھر کی جانب بڑھنے لگا تو کچھ لوگوں نے کہا ابو طالب تمہیں نہیں معلوم بچے کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ ابو طالب نے کہا میرا بچہ اپنا گھر لے کے جا رہا ہوں۔ اچھا ابو طالب تمہیں نہیں معلوم عرب میں دستور ہے اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو اس سانپ کے آگے رکھا جاتا ہے، اگر سانپ اس بچے کو ڈھس کر کے اگر بچے کو تکلیف پہنچائے تو نعوذ باللہ وہ بچہ نعوذ باللہ حرام زادہ نہیں ہے۔ اگر سانپ آ کر سو کے واپس چلا جائے تو یہ نعوذ باللہ یہ بچہ حرام زادہ ہے۔ جہالت اس عروج پر تھی، اللہ کے رسول نے حضرت ابو طالب نے مسکرا کر کہا ارے کس پہ حضرت ابو طالب کو کیا مضطرب، کیا پریشانی، جس نے اپنے گھر میں بھیجا ہو۔ اللہ کے رسول نے ابو طالب کو دیا، ابو طالب نے مسکرا کر کہا لے جاؤ وہاں لٹا دو، مجھے کیا مطلب، یہ اللہ کے رسول اللہ نے اپنے طرف سے ولی بنا کر بھیجا ہے۔ جب حضرت علی کو وہاں لٹایا گیا ادھر سے اژدہا آیا، علی نے ننھے سے ہاتھ کو نکالا، اژدہے کو 2 ٹکڑے کر کے دونوں کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا۔ سب نے آ کر کہا ابو طالب کیا کر دیا، ابو طالب کیا کر دیا؟ ابو طالب نے کہا کیا ہوا؟ دیکھو ہماری مشکلات اور مشکل میں اضافہ، کیوں مسئلہ کیا ہے؟ تمہارے بچے نے اژدہے کو 2 ٹکڑوں میں بانٹا ہے۔ اب ایک مرتبہ رسول آسان ہو گئی، کیا مطلب کہ دیکھو آج سے مشکل اور اثر قیامت تک مجھ رسول کو منافق اور مومن کے پہچانے میں بہت مشکل ہو رہا تھا۔ آج اللہ کے رسول کے لیے منافق اور مشکل مومن پہ پہچانے کا اچھا معیار اللہ نے دیا۔ بس جہاں جہاں بیٹھے علی کا ذکر چھیڑو، اگر چہرے کا رنگ بدل جائے تو یہ منافق ہے، اگر چہرہ کھل جائے تو یہ مومن ہے۔ یہ ہے علی۔ جب رسول اللہ کے خدمت میں کچھ لوگ آئے یا علی مال چاہیے، یا رسول اللہ مال کی تنگی ہے، اللہ کے رسول نے کہا یا اللہ بحق علی اس کو کثیر مال دیجیے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ اولاد نہیں ہے، اللہ کے رسول نے کہا یا اللہ علی کا واسطہ اس کو اولاد نرینہ عطا کر۔ کسی نے کہا یا علی بیمار ہے شفا چاہیے، اللہ کے رسول نے کہا یا اللہ تجھے علی کا واسطہ اس کو شفا کاملہ عطا فرما۔ جب یہ ہوتا ہوا کچھ لوگوں سے رہا نہ گیا، انہوں نے کیا ایک پلان بنایا، دیکھو ہم دیکھتے ہیں جب علی بیمار ہو جائے، خود رسول اللہ مشکل میں آ جائے، ایک مرتبہ رسول اللہ نے کہا یا اللہ تجھے واسطہ اس علی کا میرے مشکل کو حل کر دیجئے۔ ایک مرتبہ علی خود مشکل میں آ جائے، اللہ کے رسول نے کہا یا اللہ تجھے واسطہ علی کے مشکل کو حل کر دیجئے۔ اب انہوں نے پریشان ہو کے کہا کہ یہ کیا بات ہے، ہم اس خوشی میں تھے، ہم آج علی مشکل میں ہے تو ہم میں سے کسی کا نام لے گا
لیکن علی کی اہلیت اتنی ہے، علی کی قابلیت اتنی ہے کہ اللہ کے رسول نے تبھی تو کہا کہ علی وہ علی ہے، علی وہ ہستی ہے جو آدم سے لے کر حاتم تک تمام انبیاء کے مشکلوں میں جن نبی مشکل میں پڑ جاتے تھے تو علی کو پکارتے تھے، اللہ کے رسول مشکل میں تو علی کو پکارتے تھے۔ یہ وہ علی ہے کہ جس کی ولادت بھی مظہر الہی ہے، جس کی شہادت بھی مظہر الہی ہے، وجود الہی ہے، توحید کی دلیل ہے۔ نظر علی عبادہ، ذکر علی عبادہ، علی کی طرف دیکھو عبادت ہے، علی کا ذکر کرو عبادت ہے۔ علی لسان اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، ید اللہ ہے۔ جو علی کو دیکھے، علی کا جو وجود ہے یہ توحید کی دلیل ہے۔ جب دوسری نے کہا یا علی تم ہی خدا ہے، اللہ اکبر، اللہ نے سورہ اخلاص کو نازل کر کے اللہ نے اس سورہ کو نازل کیا، یہ سورہ سنا کر بتا دیا کہ علی خدا نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ ہے۔ اصحاب وفا، کل قبر بنی ہاشم سے پہلے ہمیں میدان میں جانا ہے۔ ہم زندہ ہوتے ہوئے عباس پہ آج نہیں آنا چاہیے، علی اکبر کو میدان پہ جانے نہیں دینا چاہیے، مولا کو کسی پریشانی میں مبتلا نہیں کرنا ہے۔ جب اس خیمے سے دوسرے خیمے کی طرف وہاں حضرت عباس ہے، قبر بنی ہاشم کے جوان ہے، عباس ان سے مخاطب ہے، اے قبر بنی ہاشم کے جوانوں، کل بابا کے اصحاب سے پہلے ہم سب میدان پہ جاتا ہے، ہم ہوتے ہوئے اصحاب کو پہلے جانے نہیں دینا۔ عزاداروں، یہ کرتے کرتے حسین ایک خیمے کے قریب پہنچا، دے خیمے جب نتھن منا جب زیدنی کا سر دوان آمے مانا دتو حسین مانا یا دے حساب حسین ملو چیا سو دے خیمے نو دے خیمے نو گا حسن مجتبائی بیوایت پا قاسم لکسر بیوزم لے قاسم حج کی کار اڑک بلا سفارشی لے قاسم یعنی بابا دنیا رمت لے قاسم لے قاسم حج کی گاما بتد اللہ یعنی سرک قربان نظر قاسم یعنی زیزی سیدہ میں لے قاسم لے قاسم اگر یہاں شہید مسونا نالا تعالی داوی لے قاسم یعنی عبر چیچی عصر انزرے لے قاسم دیوسمی کا کاچی کا قربان بینا ہے اجرکم اللہ اجرکم الزہرہ ازاداروں بیوسکی نو پریشانی مشکل آدمین یتیم نو قاسم ازاداروں خیمے چکی نو تھن منا ام روباب سیز علی اصغر لکسر بھی مسئول ہے علی اصغر حج کی کار رڑے کوئی تلوار کھرے پہتے یا نجام طاقت مند اصغر یا چنے سے بڑے کا سوس کرت امامی کا سر بھی اللہ روباب یعنی اصغر حج کے دن تاریخی جاب چگایت بید شاب عشقیائی فوش مقامن وایت بید اجرکم اللہ اجرکم اللہ جب اصغر باری دولت عباس سے شہید بد علی اکبر سے شہید بد قاسم سے شہید بد اب تیری شام غریبانا علی اصغر تذکرن اس کا بھی آیت بید ایک مرتبہ میدان کربلائی دو ہر من ناس ینصرنا سیارگا غریب حسین رو دے گنجنگ سیار زہرائی مدد دے گنجنگ سیار زینبی پردے حفاظت دے گنجنگ اجرکم اللہ اجرکم
اجرکم اللہ خیمے نو کھنا بن خیمے نو کھنا اہل حرب گاما سے ماتم بیت گریا بلن گوید امام حسین نو سے خیمہ کا شخصت کسل بھی ولونے سریمو زینب نی غرباری نارو کو سریکا سرگل بھی بدوگنے سریمو زینبی کسل بھی ولے بھی کو یاگی غرباری نارو بلن بیانا علی اصغر سے زباب بکت با زمین کربلائی کا شخصت اجرکم الزہراء اجرکم اللہ علی اصغر حسین امام مذکورت قرآن تو سکھتے سے اصغری دوگی کنیمہ کو منظر اباب اصغر دوگی کتاگت اصغر کور میدانی شافنا فوش عصریہ چیزرد نے عمر سعد حسین سلامیانہ قرآن کرو مریوت حق سرسندے فوج عصریہ نادق قرآن انہیں علی اصغر نادق قرآن کرو مریوت اجرکم اللہ اباب اللہ تاریک سنچہ بلمیشی دوت امامی گزل میولنے فوج عصریہ دشمنی یا نگل درسیوت نیدی سنچہ بلمیش بوچی خصور یا سپس کم پیشی دانا اگوی چیجو سس کم پیشی دانا نی بلمیش بلائد اس کم سنیوت اصغر لچو قدرت منظرت اشتیا چیز زرندو خبردار حسین لچو ممین ہے یا بلمیش بوی بہانہ میں سے حسین فامی چو دومالا اتبین اصغر لکسل بولنے علی اصغر یا حجت خدای ہے بابا یا زمین کربلائی کسکرت یا حجت تمام بیوز سکت پی زمان بو اصغر گری لبا اصغر گری لبکا سکول بنا شروع بیندہ یا اللہ مچنی پانی دا باہر کیوں بنا چینے سے کو گھما کو پھن نارک علی اصغر انداز بیت با ایک مرتبہ عمر ساری زرن لو اے حرملا اقتع کلام الحسین حسین کلام بزرگ ہے فوجینو انقلاب ہوئے اللہ اکبر کو ملعون سیز وحشی جانور لفامایت بھی خصم باید بھی دیر چی کرن لو اصغر کی طرفنا ایک مرتبہ بی بی زہرا بریان میں لے حرملا نی اصغر عملت ید ہے نی اصغر گلو سنچیو لے حرملا دیر با اصغر طرف لو بپوز رہے کو ملعون نحبترد تیر کو سلب رہے دوبارہ اٹھائے پھر گرا تیسرا باہر ایک قریب میں آ کر کہا حرملا اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ تیر انداز میں کون ماہر ہے تو ہم تمہارا نام لیتا ہوں لیکن حرملا تمہیں کیا ہوا علی اصغر سے ڈر رہے ہو یا حسین سے ڈرتے ہو ایک مرتبہ حرملا نے کہا اے ملعون قریب آ جاؤ میں جب تیر انداز کو اصغر کے گلے کا نشانہ دیتا ہوں ایک نقاب پوش بی بی رو کر کہتی ہے اے حرملا میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا بس آزادارو اس نے تیر چھوڑا اصغر کے ایک کان سے دوسرے کان سے سوا ہو گئے آزادارو آخری مراحل اجرکم اللہ کی آوازیں بلند ہے مجھے جلدی نہیں ہے آج کی شب رونا ہے یقیناً آج فاطمہ زہرا کربلا میں ہوگی یا کہ ہے مجلس میں یقیناً آج امام زمانہ کربلا میں ہوگے روحان خوب پرسا دو آج خوب پرسا دو بس آزادارو یعنی اصغر کو حسین نے گود میں اٹھایا مدراوی کہتا ہے امام 2 قدم آگے بڑھتے تھے 3 قدم امام پیچھے ہٹتے تھے کہتے تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون
باوجود جب خیمے میں پہنچے تو زینب سمجھ گئی اب اصغر خاموش ہے، وہاں بھیا نے پانی پلایا ہوگا۔ ایک مرتبہ کہا بہن اصغر کو پانی کے بدلے شعبہ تیر نے اصغر کے گلے کو ذبح کر دیا۔ بس ازادارو، ایک خیمے کے قریب میرے مولا نے علی اصغر کو دفن کیا، کیونکہ اصغر بہت چھوٹا ہے، گھوڑوں کے ٹاپو کے نیچے اصغر پامال ہونے سے بچانے کے لیے جب 11 محرم آیا نا، ایک مرتبہ کے سر کو گنا گیا، ایک سر کم نظر آیا۔ کسی نے کہا، حرملہ نے کہا، ارے جس بچے کو میں نے مارا تھا وہ بچہ کہاں ہے؟ ایک مرتبہ حکم دیا، جاؤ نیزہ اٹھاؤ، خیمے میں تلاش کرو۔ اب ایک نیزہ زمین پہ گیا، ایک ننھا سا لاش نیزے پہ بلند ہو گئے۔ آئے غربت رباب، اس چھوٹے سے بچے کو 3 بار سے بھاگے آ گیا، ایک حرملہ نے تیر سے، ایک ظالم کے نیزے سے، ایک لعین کے خنجر سے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ میرے دادی نے کہا
بکے